بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رب العزت نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب ہے جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ اس آیت کے ساتھ، اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستم گروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دکھتی رگ موجود تھی، اور جب بھی مشرکین مکہ اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے، مدینہ والے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ پرانی دوستی کی بنا پر اسی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن حضرت سعد امیہ کو ساتھ لے کر طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد ابن معاذ ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا اور براہ راست حضرت سعد سے گویا ہوا، تم لوگوں نے بے دینوں یعنی مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو، میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر تم ہمیں حج اور طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینے والا راستہ بند کر دیں گے۔ حضرت سعد نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ یہ خوفناک دھمکی سنتے ہی ابو جہل خاموش ہو گیا اور پھر کوئی بات نہ کی۔ یہ بخاری شریف جلد 2 پہلے ہی صفحے پر اس طرح کی روایت آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہ دکھتی رگ تھی جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابو جہل کو چپ لگ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی سرزمین تو وادی غیر ذی زرع یعنی ناقابل زراعت تھی، وہاں غلہ کی پیداوار سرے سے ہوتی نہیں تھی، ان کی دولت اون، کھالیں اور چمڑا وغیرہ تھی۔ اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی خرید کر لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ خود جانے دو عالم بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام تشریف لے گئے تھے اور شام جانے کے لیے بہر صورت مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ راستہ بند کرتے تھے تو اہل مکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے حضرت سعد کی دھمکی سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جانے دو عالم نے ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے جو انہیں تجارت شام کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر اس تجارت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو ان کے غرور و تفاخر میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے یک بعد دیگرے متعدد مہمیں ترتیب دیں اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلنے والے قافلوں پر حملے کریں اور انہیں ہراساں کریں تاکہ مشرکین کی تجارت کا راستہ غیر محفوظ ہو جائے۔ بعض مہمات میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً ایسی تمام چھوٹی بڑی مہمات کو جن میں آپ خود شامل ہوئے ہوں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں آپ کی شمولیت نہ ہوئی ہو انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آئندہ آپ کو الجھن نہ ہو۔ سریہ کی جمع سرایا ہے۔ جانے دو عالم نے جو پہلا سریہ روانہ فرمایا وہ 30 افراد پر مشتمل تھا
اور اس کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس سریا کا ہدف وہ تجارتی کارواں تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ 300 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا۔ حضرت حمزہ نے ان کو ساحل سمندر کے پاس جا لیا۔ وہ بھی حضرت حمزہ کو دیکھ کر رک گئے اور مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ اگر مقابلہ ہوتا تو مارکے کا رنگ پڑتا، کیونکہ ایک طرف اگر ابو جہل جیسا خدا اور رسول کا دشمن تھا تو دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول کا وہ شیر تھا جس نے مکہ میں کمان مار کر ابو جہل کا سر لہو لہان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ میں آپ کو ابتدا میں سنا چکا ہوں، مگر لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی ایک مقامی شخص مجدی ابن عمر درمیان میں آ گیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ مجدی اگرچہ خود مسلمان نہیں تھا، مگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ اب یہ اس کے اپیل کرنے کے انداز کا کرشمہ تھا یا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات رد نہ کر سکا اور دونوں فریق مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ نتیجتاً قافلہ بخیریت مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور مسلمان مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ بظاہر یہ سریا ناکام نظر آتا ہے، لیکن بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ سریا کا مطمع نظر یہ تھا ہی نہیں کہ قافلے پر بہر صورت حملہ کرنا ہے۔ وہ تو مشرکین کو صرف یہ جتانا چاہتے تھے کہ اب شام کا راستہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور یہ مقصد لڑائی نہ ہونے کے باوجود حاصل ہو چکا تھا۔ اسی لیے جب حضرت حمزہ نے واپسی پر رپورٹ پیش کی تو جانے عالم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو مجدی کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ آپ نے مجدی کے اس اقدام کو سراہا اور فرمایا مجدی ایک نیک نفس انسان ہے۔ سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 173۔ دوسرا سریا یہ حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ حضرت عبیدہ ہی وہ خوش بخت صحابی ہیں کہ بوقت جاں سپردن ان کا رخسار جانے عالم کے پائے اقدس پر رکھا ہوا تھا۔ تفصیل انشاءاللہ غزوہ بدر میں آئے گی۔ شرکاء کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی، جن میں فاتح ایران حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کا تعارف بھی میں آپ کو اپنے پہلی گفتگو میں کروا چکا ہوں۔ ان کا نشانہ 200 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ رابغ نامی جگہ میں فریقین کا تصادم ہوا، مگر معاملہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ اس جنگ میں حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سارے تیر سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور تاک تاک کر نشانے لگا رہے تھے۔ اس دن حضرت سعد کے پاس کل 20 تیر تھے، جن میں سے ایک بھی خطا نہیں ہوا۔ تیروں کی بوچھاڑ سے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو گئے اور آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مزید تعاقب کرنا غیر ضروری سمجھا اور واپس چلے آئے۔ تیسرا سریا حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سربراہی میں ایک اور کاروان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قافلے پر اس وقت حملہ کرنا ہے جب وہ وادی خرار سے گزر رہا ہو۔ حضرت سعد نے خرار تک پہنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمنوں کے مخبروں سے اوجل رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دبے پاؤں سفر کیا، مگر افسوس کہ یہ ساری پیش بندی رائے گاں گئی اور حضرت سعد جب وادی خرار پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ ایک دن پہلے ہی وادی عبور کر چکا ہے۔ سرایا کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ترتیب سنائی ہے علامہ قسطلانی اور دیگر کئی مورخین نے اختیار کی ہے، اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ اگر کسی کو مزید جاننا ہو تو وہ امام زرقانی کو ان کی کتاب جلد اول صفحہ 466 تا 474 اور البدایہ والنہایہ جلد دوم صفحہ 242 تا 246 پڑھ سکتا ہے۔
شام کی طرف قافلہ ہے تجارت کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کرنا دفاعی لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اس مقصد کے لیے ترتیب دی گئی بعض مہمات کی قیادت جانے دو عالم نے بنفس نفیس فرمائی۔ چنانچہ پہلی مہم جس میں آپ شامل ہوئے غزوہ ابوا ہے۔ اس غزوہ میں صرف 60 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا اور ہدف حسب سابق قریش کا ایک کاروان تھا۔ کاروان تو بچ کر نکل گیا، البتہ اس مہم سے یہ عظیم فائدہ حاصل ہو گیا کہ ابوا کے باشندوں سے جو بنی زمرہ سے تعلق رکھتے تھے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کا مضمون آپ کو سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی بنی زمرہ کے لیے، بنی زمرہ کے جان اور مال محفوظ ہوں گے۔ شک نمبر 1۔ 2، اگر بنی زمرہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو بنی زمرہ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ شک نمبر 3، بنی زمرہ کبھی بھی اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کریں گے۔ نمبر 4، اگر بنی زمرہ کو رسول اللہ اپنی امداد کے لیے پکارے تو بنی زمرہ کے لیے آپ کی پکار پر لبیک کہنا لازمی ہوگا۔ بنی زمرہ کے ساتھ یہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں سے ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ ہو جانا، اور وہ بھی کسی قسم کی لڑائی بڑائی کے بغیر، دفاعی نقطہ نظر سے بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تینوں غزوات جن کا ذکر ابھی میں کرنے لگا ہوں، بوات، عشیرہ اور بدر الاولیٰ، یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پہلے 2 غزوات کا مقصد تو وہی تھا، یعنی قافلہ ہے تجارت پر حملے، مگر غزوہ ابوا کی طرح ان 2 غزوات میں بھی دشمن سے مڈ بھیڑ نہ ہو سکی اور جانے دو عالم کسی قسم کی لڑائی سے دوچار ہوئے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ البتہ غزوہ عشیرہ میں بنی مدلج کے ساتھ ویسا ہی معاہدہ ہو گیا جیسا کہ بنی زمرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ غزوہ بدر الاولیٰ کا سبب یہ ہوا کہ قرظ ابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا اور مویشی لوٹ کر لے گیا۔ جانے دو عالم کو خبر پہنچی تو آپ چند اصحاب کے ساتھ اس کے تعاقب میں بدر تک تشریف لے گئے، مگر قرظ کا کچھ پتہ نہ چلا، اس لیے واپس چلے آئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام نخلا تھا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک سریہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہاں سے مشرکین کے قافلے اکثر گزرتے تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ جس کو نخلا کہتے ہیں، وہاں سے مشرکین کے قافلے اکثر گزرتے تھے۔ جانے دو عالم نے حضرت عبداللہ ابن جہش کی سرکردگی میں ایک مہم نخلا کی طرف بھی روانہ فرمائی جو صرف 12 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کو روانہ کرتے وقت جانے دو عالم نے عبداللہ ابن جہش کو ایک خط دیا۔ یہ عبداللہ ابن جہش جانے دو عالم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ ایک بہن سیدہ زینب بنت جہش جانے دو عالم کی زوجہ مطہرہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں جو دار ارقم کے زمانہ سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں، اور بقول بعض پہلی ہجرت میں بھی شامل تھے۔ مذکورہ جو سریہ ہے اس کا قائد بناتے وقت جانے دو عالم نے انہیں امیر المومنین کے خطاب سے نوازا تھا، اور آپ کی بارگاہ سے یہ عالی شان خطاب بلا شبہ ایک عظیم اعزاز ہے۔ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو جانے دو عالم نے ان کو کھجور کی ایک سوکھی شاخ دی اور فرمایا اس سے لڑو۔ انہوں نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو مختار کونین کا یہ حیران کن معجزہ رونما ہوا کہ وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تیز دھار تلوار بن گئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ تلوار چونکہ کھجور کی ٹہنی سے بنی تھی اور کھجور کی ٹہنی کو ارجون کہا جاتا ہے، اس بنا پر اس تلوار کو بھی ارجون کہا جاتا تھا۔ شہادت کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتے تھے۔ شہادت بھی کیسی، اللہ اکبر، جس کے تصور سے ہی ناتواں دل کانپ کر رہ جائے۔
غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہنے لگے سعد آؤ ایک گوشے میں بیٹھ کر دونوں دعا کرے، ہر شخص اپنی پسند کے مطابق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے کہ اس طرح دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ حضرت سعد کو بھی یہ بات پسند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل جب لڑائی شروع ہو تو میرا مقابلہ ایسے زبردست بہادر سے ہو جو مجھ پر بھرپور حملہ کرے اور میں بھی اس پر زوردار حملہ کروں، آخر کار مجھے فتح حاصل ہو جائے، میں اس کو مار ڈالوں اور اس کا مال غنیمت بھی حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہی۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ کل میرے مقابلے میں بھی کسی بڑے سرما کو بھیج جو مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر شدید حملہ کروں، آخر وہ مجھے قتل کر ڈالے اور میرے ناک کان بھی کاٹ لے، پھر قیامت کے دن جب میں تیرے روبرو پیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے ہیں، تو میں عرض کروں کہ باری تعالیٰ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے تھے۔ اس دعا پر حسب وعدہ حضرت سعد نے آمین کہی۔ دوسرے روز لڑائی ہوئی تو دونوں کی دعائیں ٹھیک اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میری دعا سے عبداللہ کی دعا بہتر تھی، میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے۔ مطالعہ تاریخ کے دوران میری نظر سے ایسا کوئی جیالہ نہیں گزرا جس نے اس قسم کی شہادت کی تمنا کی ہو، پھر اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا ہو اور دوسرے سے آمین کہلوائی ہو۔ اس جنگ میں ایک اور شیر مرد بھی بالکل اسی انداز سے شہید کیا گیا تھا، یعنی سید الشہداء حمزہ۔ شاید اسی مناسبت سے دونوں جان بازوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تمام واقعات اصابہ، استیاب اور طبقات ابن سعد جہاں ذکر عبداللہ ابن جحش وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا اور عبداللہ ابن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا میرا یہ خط فی الحال سنبھال کر رکھ لو، 2 دن بعد اس کو کھول کر دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ وہ بہرحال تمہارا ساتھ دیں، یعنی اگر کوئی اس مہم میں شریک نہ ہونا چاہے تو اس کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ نے حسب ارشاد 2 دن کے بعد مکتوب گرامی کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلا میں جا کر قیام کرو اور ہمیں قریش کے حالات سے مطلع کرتے رہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس مکتوب میں کسی قافلے پر حملے کا کوئی حکم نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے تمام مہمات قافلوں پر حملوں کے لیے روانہ کی جاتی رہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نخلا دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر مکہ کے بالکل قریب واقع تھا، جبکہ مدینہ سے اس کا فاصلہ کئی 100 میل تھا۔ پھر اس مہم میں صرف 12 بلکہ بقول ابن ہشام صرف 8 افراد شامل تھے۔ اول تو اس مختصر جمعیت کا دشمن کی سرزمین میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے نخلا تک پہنچنا ہی ایک نہایت مشکل کام تھا، پھر وہاں قیام کرنا اس سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ کسی بھی وقت دشمن حملہ آور ہو کر سب کو تہہ تیغ کر سکتا تھا۔ ان حالات میں کسی قافلے پر حملہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس لیے ان کو صرف یہی حکم دیا گیا کہ نخلا میں قیام کریں اور دشمن کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بصر و چشم قبول ہے اور میں اس پر بہر صورت عمل کروں گا۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں بھی شہادت کی تمنا اور تڑپ ہو تو میرا ساتھ دو، تاہم اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ وہاں پیچھے ہٹنے والا بھلا کون تھا؟ سب نے عبداللہ کا ساتھ دیا اور نخلا کی جانب سفر جاری رکھا۔ ایک دن
बहरान नामी जगह पर उन लोगों ने पड़ाव किया तो एक ऊँट गुम हो गया, जिस पर हजरत साद और एक दूसरे सहाबी बारी बारी सफ़र किया करते थे। चनाचे ये दोनों हजरात तो ऊँट की तलाश में रवाना हो गए और हजरत अब्दुल्ला अपने बाकी साथियों के साथ सफ़र जारी रखते हुए माह रजब के आखिरी अय्याम में नखला पहुँच गए। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों शामत का मारा एक काफिला भी नखला में आकर रुका। ये काफिला शाम से वापस आया था और तजारती सामान से लदा फंदा था। मक्का का एक रईस उमर बिन हजरमी भी इस काफिले के हमरा था। उन लोगों ने जब देखा कि नखला में कुछ और लोगों ने भी डेरे डाल रखे हैं तो खौफजदा हो गए और यहाँ से कूच करने के बारे में सोचने लगे। मुसलमानों ने उनकी ये कैफियत देखी तो उनका खौफ दूर करने के लिए हजरत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तदबीर की कि अपना सर मुंडा दिया। ये हजरत अक्काशा बहुत खूबसूरत इंसान हुए हैं। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं काना मिन अजमलिन नास, तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन व जमील थे। तलखीसुल मुस्तदरक जिल्द 3 सफ़ा 228। तमाम गज़वात में जाने दो आलम के साथ शामिल रहे। दौरे सिद्दीकी में मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश किया। एक दिन जाने दो आलम ने फरमाया मेरी उम्मत में 70,000 अफराद बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चांद की तरह ताबनाक होंगे। हजरत अक्काशा ने फिलफोर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम, ए अल्लाह अक्काशा को उनमें से कर दे। बाज़ रिवायात में आया है कि आपने फरमाया अंत मिनहुम, तुम तो उन्हीं में से हो। हजरत अक्काशा को इतना बड़ा मर्तबा मिलते देखकर एक और शख्स उठा और अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी यही दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा तुमसे सबकत ले गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 969 पे इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन्होंने अपना सर मुंडवा दिया। उकाशा का मुंडा हुआ सर देखकर काफिले वालों ने समझा कि ये लोग अभी अभी उम्रा करके वापस आ रहे हैं, इसलिए इनसे कोई खतरा नहीं। चनाचे मुतमिन होकर ऊँटों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद खाना पकाने के इंतजाम में मसरूफ हो गए। मुसलमानों को अगरचे सिर्फ कयाम करने का हुक्म दिया गया था, मगर वो लोग काफिले को यूं अपनी दस्तरस में देखकर सब्र न कर सके और उस पर हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन मसला बीच में ये आ पड़ा कि इस दिन रजब की आखिरी तारीख थी और रजब उन 4 महीनों में से एक है जिनमें लड़ाई फरीकैन के दरमियान ममनू थी। ये हुर्मत वाले 4 महीने कहलाते थे। 3 तो इकट्ठे हैं, जुल्कादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम, और एक अलहदा है जो रजब है। इन 4 महीनों में लड़ाई बंद रखने की असल वजह यह थी कि ये हज और उम्रा के अय्याम थे और अहले अरब खुसूसन कुरैश चाहते थे कि हज और उम्रा के लिए आने वालों को रास्ते में किसी किस्म की परेशानी ना हो और वो पूरे एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ सफ़र कर सके। हज के लिए चूंकि लोग बहुत दूर दराज से सफ़र करके आते थे, इसलिए 3 महीने अमन के करार दिए गए, यानी जुल्कादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम। 1 महीना आने के लिए, 1 जाने के लिए, 1 मक्का मुकरमा में कयाम के लिए। रजब में अहले अरब उम्रा किया करते थे, मगर उसके लिए बहुत दूर से सफ़र करके नहीं जाते थे। सिर्फ गिरदो नवा और करीबी आबादियों से लोग सादत हासिल करने के लिए उम्रा कर लिया करते थे, इसलिए उम्रे के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी समझा गया, यानी रजब। क्योंकि इस तरीके कार से हाजियों को खासी सहूलत थी, इसलिए इस्लाम ने भी इन महीनों की हुर्मत को बरकरार रखा ताकि हुज्जाजे किराम पूरे इत्मीनान से फरीज़ाए हज अदा कर सके। तो बात ये कर रहा था कि वो सब्र ना कर सके, अपनी दस्तरस में काफिले को देखकर इस पर हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन मसला ये आम पड़ा कि उस दिन रजब की आखिरी तारीख थी और रजब उन 4 महीनों में से एक है जिनमें लड़ाई फरीकैन के नज़दीक मना थी। अब अगर उन पर हमला किया जाता
وہ مہینے جن میں لڑائی حرام ہے میں لڑائی کے گناہ کا ارتکاب لازم آتا۔ اگر ایک دن تاخیر کی جاتی تاکہ رجب کا مہینہ نکل جائے تو اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ قافلے والے یہاں سے کوچ کر کے حدود حرم میں داخل ہو جاتے اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتے، کیونکہ حدود حرم میں بھی جنگ کرنا منع ہے۔ بہرحال صلاح مشورے کے بعد طے ہوا کہ خواہ کچھ ہو آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ حملہ کیا گیا اور بھرپور انداز میں کیا گیا۔ حملے کے دوران قافلے کا سربرآوردہ شخص عمر ابن حضرمی مارا گیا اور عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان گرفتار ہو گئے۔ باقی افراد سارا معلومات چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مکہ میں جا کر دم لیا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ اور اور 2 قیدی لے کر شاداں فرہام مدینہ پہنچے، مگر جس دلدار کی رضا کی خاطر جان جوخم میں ڈال کر یہ مارکا سر کیا تھا وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا برہم ہو گیا۔ اس کو نہ ان کی فتح مبین پر کوئی خوشی ہوئی، نہ مال غنیمت اور قیدیوں کو دیکھ کر اس کے روئے زیبا پر مسرت کی کوئی کرن چمکی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے خیال میں ان لوگوں نے رجب کی آخری تاریخ میں حملہ کر کے جو حرمت والے مہینے تھی ان کی حرمت اور تقدس کو پامال کر دیا تھا، اور وہ کالی کملی والا سردار اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی کوئی غیر اصولی حرکت کا روادار نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کا ہرگز کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس نے مال غنیمت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قیدیوں کا معاملہ بھی التوا میں ڈال دیا۔ سردار عالی وقار کی ناراضگی کو دیکھ کر شرکائے سریہ غم و اندوہ میں ڈوب گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، اور انہیں گمان ہوا کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانی اور آزردگی پر رحم آ گیا اور اس نے ایسی آیات نازل فرما دی جن میں اشہر حرم کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی مجاہدین کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا اور حضرت عبداللہ ابن جہش کے نظریے کی حرف برف تائید کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کا نظریہ یہ تھا کہ مکے کے کفار و مشرکین اس بات کے مستحق ہی نہیں ہیں کہ انہیں اشہر حرم میں تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جب مشرکین نے خود سرزمین حرم کے تقدس کا کبھی خیال نہیں رکھا اور اس دارالامان میں ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ہمیں وطن سے بے وطن کیا اور فتنہ و فساد کا بازار گرم کیے رکھا، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر اشہر حرم کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے پھرے۔ اگر یہ گناہ ہے تو مشرکین ہم سے 1000 درجہ زیادہ گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ ارض مقدس کی حرمتوں کو پامال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے بھی مجرم ہیں۔ ایسے سرکش اور نافرمان بلا کم کسی روح اور رعایت کے مستحق ہے۔ آپ نے غور کیا کہ حضرت عبداللہ اپنے موقف کو کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اس نظم کے چند شعر ہیں جو انہوں نے اس وقت کہی تھی جب مشرکین مکہ نے سارا زور اس پراپیگنڈا پر صرف کر رکھا تھا کہ محمد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے تھے، تم نے ماہ حرمت میں ایک آدمی کو قتل کرنے کو اتنا بڑا جرم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی ہدایت کا متلاشی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ تم نے تو اس سے بھی بڑے جرم کر رکھے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور ان کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر گواہ ہے۔ تم نے اللہ کی مسجد سے مسجد والوں کو نکال باہر کیا ہے،
تاکہ اللہ کے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نظر نہ آئے جو اس وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ ہاں ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے نخلا میں ابن حضرمی کے خون سے اپنے نیزوں کو سیراب کیا ہے جب ہمارے ایک ساتھی واقد نے ابن حضرمی پر تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا۔ یہ تھا عبداللہ ابن جہش کا نظریہ، اور ان اہل وفا کے خلوص و صداقت کا اثر دیکھیے کہ بعد میں بعین ہی یہ موقف اللہ رب العزت نے بھی اختیار فرمایا اور کہا کہ بلا شبہ اشہر حرم میں لڑائی اور قتل کرنا گناہ ہے، مگر مشرکین تو اس سے کہیں بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، پھر وہ کس منہ سے مسلمانوں کو لڑائی اور قتل کا طعنہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ سورہ بقرہ ہے، آیت 218 ہے۔ اے نبی، تجھ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس میں عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک لڑائی سے بھی بڑا جرم ہے، اور فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھا آپ نے مجاہدین کی حمایت و تائید کا یہ انوکھا انداز، سبحان اللہ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو مجاہدین کے چہروں پر رونق اور شادمانی لوٹ آئی۔ وہ اس آیت کے بین السطور سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تاہم یہ الجھن ان کو پریشان کر رہی تھی کہ ایسی خطرناک مہم سر کرنے پر ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید دلداری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 219۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور رائے خدا میں جہاد کیا، بلا شبہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یوں ان کو اپنی بے پایاں رحمت کی امید بھی دلا دی۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو ساتھ عبداللہ ابن جہش لے آئے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے مشرکین نے فدیہ کی رقم بھیجی، مگر اس وقت تک وہ دو صحابی واپس نہیں آئے تھے جو اونٹ کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک ہمارے آدمی واپس نہ آ جائیں، ہو سکتا ہے تم نے ان کو قتل کر دیا ہو، اس صورت میں ان کے بدلے ہم قیدیوں کو قتل کر دیں گے۔ مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور وہ دونوں بخیریت واپس آ گئے۔ چنانچہ جانب عالم نے بھی فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ البتہ مال غنیمت کا مسئلہ خاصا دیر تک التوا میں رہا۔ آخر غزوہ بدر سے واپسی پر آپ نے وہ مال مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کو امام زرقانی نے جلد اول صفحہ 478 پر، ابن ہشام نے جلد دوم صفحہ 57 اور 58 پہ لکھا ہے۔